گا، اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ دین اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ کہنے والے نے یوں کہا تھا، الدین کلہ ادب ولکل حال ادب ولکل مقام ادب ولکل وقت ادب۔ دین سارے کا سارا ادب سکھاتا ہے، ہر وقت کا ایک ادب ہے، ہر حال کا ادب ہے، ہر مقام کا ادب سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آداب جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں۔ حضرات گرامی، یہ ادب بہت بڑی نعمت، اور جس کو یہ مل جائے وہ بندہ کامیاب ہے، وگرنہ جتنی مرضی ڈگریاں ہوں اور جتنا مرضی کوئی اونچا سٹیٹس رکھتا ہو اور جتنا مرضی وہ اس کی بلے بلے ہو اور جائیداد ہو اس کے پاس، کسی اونچے منصب پر فائز ہو، اگر وہ بدتمیز ہے، بے ادب ہے، وہ ذلیل و خوار ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ آخرت کی رسوائی تو ملنی ہے۔ اللہ رب العزت بے ادب لوگوں کو بسا اوقات دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اس لیے ادب کرنا چاہیے اپنے بڑوں کا، اپنے اکابر کا، اپنے علماء کا، اور جتنا کسی کا مقام ہے اس کے مطابق اس کا ادب کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اس میں مبالغہ رائے کی جائے، یہ کوئی ادب نہیں ہے۔ استاد کلاس میں داخل ہو، کلاس 10 5 منٹ بعد پھر استاد ہے، کلاس 10۔ بعض روایات سے اپنی مرضی کا مطلب اور مفہوم لیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے تھے کہ میرے آنے پر صحابہ کرام کھڑے ہو۔ تو حضرات گرامی، یہ ادب ہے کیا؟ ادب وہی ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو اور اس میں اپنی طرف سے رنگ بھر کے دیکھو یہ میں ان کے ادب اور ان کے تعظیم کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ جیسے پچھلے دنوں درس میں بات ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیس بن سعد صحابی کہتے ہیں، اللہ کے رسول، وہاں میں دیکھ کر آیا ہوں کہ کافر لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ لائق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، سجدہ اس ذات کو کرو، اپنے بھائی کی عزت کرو۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اپنے آپ کو اپنا بھائی محبت سے کہا ہے، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بعض لوگ ایسے ہی الزام ٹھونس دیتے ہیں کہ جی یہ بھائی جتنا سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسے منہ میں خاک پڑے اور ایسی زبان کو اللہ بولنے کی توفیق ہی نہ دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نیچا سمجھے۔ اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ہر مسلمان یہ بات سمجھتا ہے جو ذی شعور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اعلیٰ شان والا نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ قیامت کی دیواروں تک جنے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام ادب کرتے تھے، لیکن جو ہمارے ہاں مروجہ ادب کی اقسام نکل آئی ہیں یہ غلط ہیں، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ کہ پیر صاحب آئے نے، پیر صاحب سیدھی مسجد میں بیٹھے نے تو مریداں نے اپنی منڈیاں پوریاں کر لی۔ پیر صاحب کے بیٹھنے کا انداز اور ہے، مریدوں کا انداز اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں ہوتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جرنیل ہیں، سپہ سالار ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور ان کا کیا وہ سادہ سا انداز ہوتا تھا، کپڑوں پر پیبند لگے ہوتے تھے۔ کہنے والوں نے کہا کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ جو ہیں وہ نرم و گداز بستر پر سوتے ہیں، آپ عمر فاروق درخت کے نیچے ایک چٹان اور ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا تھا کہ الدنیا لہم، دنیا ان کے لیے، ولنا آخرہ، ہمارے لیے آخرت ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، آخرت کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔
تو ادب کیجئے، احترام کیجئے اپنے بڑوں کا، کتاب اللہ کا ادب کیجئے، سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات کا ادب کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کا ادب کیجئے، احترام کیجئے، آپ کی سنت کا حیا کیجئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب کیجئے، آپ کے اہل بیت کی عزت اور تکریم کیجئے۔ وہ ایک فارسی کا شاعر ہے، اس نے کہا ہے از ادب زندگی صدیق شد، کہ جو بے ادب ہو نا، بے ادب، وہ چاہے صدیقیت کے مقام پر فائز ہو، وہ اس بے ادبی کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن زندیق بن جاتا ہے، اور جو با ادب ہو بے شک وہ زندیق ہو، وہ ایک دن آئے گا وہ ادب کی برکت سے زندیقیت کے گڑھے سے نکل کر صدیقیت کی اعلیٰ مقام میں شامل ہو جائے گا۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بڑوں کا، اکابر کا، علماء کا، صحابہ کرام کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تمام انبیاء کا اور کلام اللہ کا خود اللہ اپنا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔